مفتی صاحب، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے بات کرنے کا تو حق آپ حضرات کا ہی بنتا ہے، آپ مفتی صاحب ہیں اور اہل علم سے آپ کا تعلق ہے۔ کیا فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کی شخصیت کو آپ کس نظر سے اور کس گہرائی سے دیکھتے ہیں؟ ماشاءاللہ شب و روز آپ کا پڑھنے کا لکھنے کا سلسلہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ دن پہلے میں نے ایک میسیج دیکھا، کسی گروپ میں گردش کر رہا تھا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ 1 ارب روپیہ جی، اگر کوئی گننا شروع کرے، 1 سیکنڈ میں 1 روپیہ گنے تو 32 سال لگیں گے۔ 1 ارب روپے جی، اگر کوئی 1000 روپیہ روزانہ خرچ کرنا شروع کرے تو 2740 جو ہے وہ سال لگیں گے خرچ کرنے میں 1 ارب روپے۔ جی ہاں، اور اگر 30,000 روپیہ خرچ کیا جائے روزانہ تو تقریباً 90 سال لگیں گے۔ واہ، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ 1 ارب کے اندر کتنی کثرت ہوتی ہے۔ صحیح۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جن لوگوں سے کام لیتا ہے، جب وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں دنیا کے اندر، مختصر زندگی ہوتی ہے جی، لیکن اس میں اتنی برکت ہوتی ہے، اتنی برکت ہوتی ہے کہ ان کا چھوڑا ہوا جو علمی کام ہے اس کی اسی طرح مثال بنتی ہے۔ اب اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے جتنے کام چھوڑے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اسٹاپ لگ گیا، اب اس کام کا سلسلہ چل نہیں رہا۔ آپ نے ترجمہ قرآن لکھا تو اب دیکھیں ترجمہ قرآن پر تصحیحات ہوئیں، صحیح، اسی ترجمے کی تصحیحات، اسی ترجمے پر جو ہے حاشیے لکھے گئے، اسی ترجمے پر پی ایچ ڈیز ہوئیں، اسی ترجمے کے دفاع پر کتابیں لکھی گئیں، صحیح، مقالے لکھے گئے۔ مقالے لکھے گئے۔ تو ایک کام، اس کام کے اندر اتنی جامعیت ہے، اتنا وزن ہے، اتنی وسعت ہے کہ وہ کام اسٹاپ نہیں ہو رہا، رک نہیں رہا، اس کا جو بہاؤ ہے بہتا چلا جا رہا ہے۔ واہ، آپ علیہ الرحمٰن نے فقہ پر کام کیا، سب سے بڑا ذخیرہ فتاوی رضویہ شریف ہے، پہلے قدیم شائع ہوا، پھر جدید شائع ہوا، اس کی عربی جو ہے وہ پلاننگ میں ہے، بعض علماء نے کچھ جلدیں تو ترجمہ کر لی ہیں۔ اچھا، اس کی تخریج ہوئی، اس کے الگ الگ اجزاء جو ہیں رسالے الگ الگ شائع ہوئے، اس فتاوی رضویہ پر یعنی اعلیٰ حضرت کی فقاہت پر پی ایچ ڈیز ہوئی، مقالے لکھے گئے، کتابیں لکھی گئیں۔ یہ سلسلہ ہے کہ بند ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ تو پتہ چلتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کا جو علمی کام ہے، جو تحقیقی کام ہے، وہ رکا نہیں ہے، اس کے اندر اتنی وسعت اور اتنی کثرت ہے کہ آج بھی جو اس میں غوطہ زن ہوتے ہیں ان کی پوری عمر گزر جاتی ہے، لیکن یہ کام، یہ عنوان، یہ موضوع یہ ختم نہیں ہوتا۔ سبحان۔ آج بھی خود فتاوی رضویہ پر کرنے والے نہ جانے کتنے کام ہیں، اچھا، اس کے ترجمے کے تعلق سے کام ہے، تخریجات کے اندر آج بھی نہ جانے کتنی کتابیں ایسی ہیں کہ جس پر مخرجین حضرات نے لکھ دیا لا نجد، یہ کتاب ہمیں ملی نہیں، اس کا حوالہ نہیں ملا۔ یہ کتاب نہیں ملی۔ جس کا حوالہ لکھا ہوا ہے وہ جی ہاں، ملی نہیں۔ کتاب موجود ہے، ہاں، ہمیں نہیں ملی، ہمیں نہیں ملی، یعنی اعلیٰ حضرت کے پاس گویا وہ تھی۔ وہ گویا تھی۔ اب آپ دیکھیں کتاب ہے فقہ کے اندر محیط برہانی، اب محیط برہانی کے حوالے اعلیٰ حضرت بھی دیتے ہیں اور علماء نے بھی دیے ہیں۔ میں نے ایک تحریر مناظرہ پڑھا حضرت مولانا غلام جیلانی میٹھی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، اقامت کے موضوع پر کسی کے ساتھ تھا، تو اس نے کہا کہ جی یہ کتاب تو ذرا آپ لے کر آئیں۔ اس زمانے میں اس کا نسخہ نہیں پایا جاتا تھا، پرنٹنگ پریس آنے کے بعد یہ سلسلہ زیادہ بڑھا ہے نا، اس سے پہلے تو ہر کتاب ہاتھ سے لکھی جاتی تھی، جی، اس کے نسخے تیار ہوتے تھے۔ تو سامنے والے نے موقف ماننے کے بجائے ایک فالتو کا اعتراض کر دیا، ذرا ہمت ہوتی کتاب لا کر دکھاؤ، اور کتاب اس طور پہ نہیں موجود تھی، آج وہ کتاب چھپی ہے۔ اعلیٰ حضرت کے پاس کتابیں تھیں تو آپ نے اس کے حوالے دیے، جی، تو بہت ساری کتابیں ایسی تھیں قلمی صورت میں تو موجود تھیں لیکن بعد میں موجود نہیں تھیں۔ تو آج بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ ایسی کتابوں کا اہتمام کیا جائے، ڈھونڈا جائے، کیا مصر، کیا دمشق، کیا ترکی، کیا امارات، بڑی بڑی لائبریریاں ہیں جس کے اندر جو ہے قلمی نسخے آج بھی موجود ہے۔ اچھا، میں ایک لائبریری میں گیا بیرون ملک میں، جس کتاب کا نام ڈالو 25 کتابیں 30 کتابیں ایک ہی نام کی اور مختلف
مکتبوں سے تعلق، یعنی یہ فلاں ملک کی لائبریری میں نسخہ رکھا ہوا ہے، یہ فلاں میں رکھا ہوا ہے، یہ فلاں میں رکھا ہوا ہے، پورا ایک جہان ہے. اچھا، تو اتنی کتابوں کے آپ نے حوالے دیے کہ جو کتابیں ملنا مشکل ہوتا ہے آج. کمال ہے. اندازہ لگائیے ایک آپ، شخصیت نے اتنا کچھ پڑھ لیا، اتنا کچھ پڑھا اور لکھا. لکھا اس کے بارے میں. مطلب پڑھنا آسان ہوتا ہے، لکھنا معافی ضمیر منتقل کرنا. اس کو یاد رکھنا کہ یہ میں نے فلاں کتاب میں پڑھا تھا، یہ جزیہ وہاں ہے، بڑی بات. حضرت محدث صورت رحمۃ اللہ تعالی کا غالباً واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ جا رہے تھے ان کے ساتھ، کہا کہ اچھا تمہارے پاس کتاب ہے تنقیح الحمدیہ، مجھے دو. انتہائی خشک کتاب ہے، مشکل اور دقیق کتاب ہے. کتاب لی، صبح واپس کر دی. کہا کہ حضرت وہ آپ نے کتاب مانگی تھی، کہا میں نے پڑھ لی ہے. اب پھر حوالے اس کے لکھنا، صفحات لکھنا، اس کے پورا جو نا حوالہ لکھ کر مسئلہ بیان کرنا، اندازہ لگائیے. اب آپ نے کلام لکھا، آپ نے کلام لکھا، ہدایہ کے بخشش کے نام سے مشہور کلام ہے. جی. اس کے علاوہ بھی آپ کے کلام ہے، عربی میں کلام آپ کے جدا گانا ہے. اب اس کلام پر کتنے کام ہوئے ہیں، تضمینات لکھی گئیں، جی. شروحات لکھی گئیں، 4 سے 5 شروحات تو بڑی مشہور ہیں. جی. جی. فیض احمد اویسی صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے 25 جلدوں میں جو ہے وہ اس کی شرح لکھی ہے. صحیح. تو 25 جلدوں میں کلام کی شرح لکھی ہے، اور وہ اس کی 125 جلدیں مزید بھی بن سکتی ہیں. بن سکتی ہیں، صحیح بات. یعنی جب کوئی کام کرنے والا کام کرتا ہے تو اس کے سامنے یہ چیز ہوتی ہے، چھاپے گا کون، اتنی ضخیم خریدے گا کون، اور پڑھے گا اس کا قلم بھی رک جاتا ہے. ورنہ تو جو آپ کا کلام ہے، اس کا ایک ایک مصرع صحیح بات. قرآن و حدیث کی روشنی میں لکھا گیا ہے. بے شک. جب کوئی یہ بیان کرے گا کہ اس شعر کا یہ محمل ہے، یہ مطلب ہے، اور یہ فلاں حدیث سے ماخوذ ہے، فلاں آیت سے ماخوذ ہے، تو اب بتائیے اس کی شرح میں، اس کی تشریح میں کیسی جو ہے وہ جامعیت آئے گی. کمال ہے. تو صرف آپ کے کلام کو اگر لے لیا جائے اور صرف کوئی اسی کلام کی خدمت کرتا رہے اور آپ کے کلام پر ہی لکھتا رہے، اس کی پوری زندگی گزر جائے گی، اس کلام پر لکھنے کا حق ادا نہیں ہوگا. واہ. کیونکہ یہ امام اہل سنت کا کلام ہے، یعنی یہ وہ کلام ہے جو امام الکلام ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس موضوع پر آپ نے قلم اٹھایا، آپ دیکھیے احادیث کے موضوع پر، ایک تو آپ کا جب قلم بہتا ہے تو وہ روایتوں کے خزانے لگتے ہیں، سامنے آتے ہیں. آپ کی مقبولیت کی ایک وجہ کیا ہے؟ مقبولیت دیکھیے وجہ یہ ہوتی ہے، ڈینگی کی وبا پھیلی ہوئی ہے، ابھی بہت عام ہو رہی ہے. اب کوئی ایسا ڈاکٹر آ جائے کہ جس کی ایک دوا سے یہ مرض ختم ہو جائے، تو بتائیے اس کے ہسپتال پر، اس کے مطب پر کتنا رش ہوگا. صحیح بات. دنیا ٹوٹ پڑے گی. اعلیٰ حضرت کے دور میں جو فتن پیدا ہوئے، جو علمی اشکالات پیدا ہوئے، یعنی جو نظریاتی محاذ ہے، علم کا ایسا گہرا تعلق ہے. نظریاتی محاذ علمی دلائل سے لڑا جاتا ہے. باطل قوتیں ہمیشہ آ کے بوگس علمی دلائل دیتی ہیں، غلط علمی دلائل دیتی ہیں، اپنا ایک فنامنا قائم کرتے ہوئے ایک عمارت قائم کرتی ہیں، اور لوگوں کو کہتی ہیں کہ جناب دیکھو ہم یوں ہیں. جیسا کہ قادیانی آیا اس دور کے اندر، اس نے آ کے قرآن کی آیتوں سے، حدیثوں سے، بہت ساری چیزوں سے اپنے آپ کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ میں نبی ہوں. اعلیٰ حضرت اس کے رد میں متعدد رسالے لکھے. اس دور کے اندر جو بھی فتنہ جہاں سے سر اٹھاتا، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی علمی قوت سے اس کا رد بلیغ کرتے. بے شک. اور وہ روایتیں، وہ احادیث، وہ استدلال قرآن پاک کی آیات کا جو آپ نے بر وقت بر محل لوگوں کو دیا، وہ ان کے ایمان کی جو روحانیت ہے اس کے دفاع کے لیے ثابت ہوا، ان کے روح کی غذا ثابت ہوا. مطلب لوگ ایک طرح سے امراض کے قریب جا رہے تھے، اور اس طبیب حاذق نے انہیں مرض سے بچایا ہے. صحیح. یہی وجہ تھی، کیا بلوچستان، کیا افریقہ، کیا سندھ، کیا ہند، کیا نیپال، کیا سری لنکا، ہر سمت، ہر خطے سے آپ کے پاس سوالات آیا کرتے تھے. کوئی آپ مطلب یہ تو بات حدیث پر چل رہی ہے، حدیث کے تعلق سے آپ الامن والاولا پڑھیں، آپ تجلی یقین پڑھیں، پھر فن حدیث کو اگر آپ لیں گے، اور آپ کے رسائل ہیں جس میں فن حدیث پر انتہائی اعلیٰ کلام ہے، الفضل الموہبی ہے. تو اتنا کام کیا اس کے اندر بھی کہ اس پر بھی مسلسل کام جاری ہے. صحیح. اب دیکھیں جامع الحدیث آئی، مزید بھی اس پر کام جو ہے وہ لوگ کر رہے ہیں. جی. تو اتنا کام آپ نے چھوڑا ہے کہ آج تک اس پر کام کرنے کا سلسلہ بند نہیں ہوا ہے. صحیح. ورنہ ایک عام عالم کا انتقال ہوتا ہے تو
2 4 5 10 کتابیں اس میں لکھی ہوتی ہیں اور وہ کتابیں ان کی پہچان بنتی ہے. صحیح. اور لوگ پڑھتے ہیں لیکن اس پہ کام آگے ہوتا رہے، یہ آگے کام ہونا یہ آپ کے امام ہونے کی دلیل ہے. اور کتنے حضرات ایسے گزرے کہ جنہوں نے پوری زندگی صرف اعلیٰ حضرت کے کاموں پہ کام کرتے ہوئے گزار دی، اور ابھی بھی کام جاری ہے. ابھی بھی جاری. ماشاءاللہ. آپ نے ڈاکٹر کی مثال دی. ڈاکٹر تو صرف بدن کی اصلاح کر رہا ہوتا ہے، لیکن ہمارا امام تو ایمان کی اصلاح میں لگے ہوئے تھے، اور یہ زیادہ اہم کام ہے. تو جب ڈاکٹر کے لیے ایسی ویلیو ہمارے دلوں میں پیدا ہو جاتی ہے تو امام کے لیے کیسی ویلیو ہونی چاہیے؟ دیکھیں ہم سمجھتے ہیں کہ سائنسی جو ایجادات ہیں بہت بڑی ترقی ہیں، بندوں کے کام آتی ہیں، کوئی شک نہیں ہے، لیکن ایمان کی حفاظت کے لیے کتابوں میں غوطہ زن ہونا، یعنی آپ یہ دیکھیں عام جو کتابیں لکھی جاتی ہیں اس کے چند ایک ماخذ ہوتے ہیں. جیسے سیرت کی کتابوں کو دیکھ لیں آپ. آج کل میں سیرت کا مطالعہ کر رہا ہوں ماشاءاللہ. اور کافی جو ہے وہ گہرائی سے کر رہا ہوں الحمدللہ. کوئی پروگرام بھی آنے والا ہے کیا؟ جی سیرت پر جو ہے نا وہ شان محمدی اچھا کے عنوان سے. قصیدہ بردہ شریف کے حوالے سے؟ قصیدہ بردہ نہیں بلکہ قصیدہ محمدیہ ہے. وہ الگ ہے. امام بصیر رحمۃ اللہ تعالیٰ کا ایک قصیدہ ہے جس کا ہر مصرع لفظ محمد سے شروع ہوتا ہے. جی تو 29 اس کے اشعار ہیں. تو وہ الگ پروگرام اسی پر پروگرام کر رہا ہوں. اچھا. ایک شعر کو لے کر ایک سلسلہ جو ہے ریکارڈ کروا رہا ہوں. تو سیرت کا مطالعہ اس حوالے سے ہو رہا ہے. اب میں یہ دیکھتا ہوں کہ سیرت کے جو ماخذ ہیں بہت سارے علماء نے یعنی مختلف انداز کی کتابیں لکھی گئی ہیں. کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جنہوں نے پہلے سے موجود کتب کو اپنی کتابوں کا حصہ بنایا اور خود بہت بڑے جو نا وقت کے امام کہلانے کی کوشش کی. حالانکہ وہ ہے نہیں، ان کا علم اتنا ہے نہیں. اعلیٰ حضرت کا منہج یہ نہیں ہے. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ آپ کے سامنے جو ماخذ ہوتا ہے اتنا طویل ہوتا ہے کہ وہ کتابیں پڑھنے کے لیے عمر چاہیے. مطلب مسند امام احمد جو ہے وہ کوئی مختصر کتاب نہیں ہے. ابن عساکر کوئی مختصر کتاب نہیں ہے. البدایہ والنہایہ کوئی مختصر کتاب نہیں ہے. اسی طریقے سے سیرت کی اور کتابیں ہیں. سبل الہدیٰ والارشاد بڑی مفصل کتاب ہے، انسائکلوپیڈیا ہے. امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قلم جب چلتا ہے شان رسالت بیان کرنا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنا آپ کی زندگی کے مقاصد میں سے ایک عظیم مقصد ہے. صحیح. آپ امام یوں کہلائے کہ آپ نے محنت کی، شب و روز اسی کام پر صرف کیا، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صرف حصہ آپ کی محنت کا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو فراست دی اور جو آپ کو علم لدنی دیا. یعنی اگر ہم وقت کا حساب لگایا جائے، میں نے ایک عرب کی مثال دی جی، تو وقت کا حساب یہ کہتا ہے کہ اتنے کم وقت کے اندر اتنا کام ہو ہی نہیں سکتا. یہ غیبی مدد آپ کے ساتھ شامل حال تھی کہ آپ نے وہ دلائل لے کر آئے. اس ٹائم کوئی شاملہ نہیں تھی، کوئی گوگل نہیں تھا، کوئی سرچنگ نہیں تھی. کتابوں کا یہ عالم ہوتا تھا کہ ہاتھ سے لکھی جاتی تھی. اس دور کے اندر سینکڑوں جناب حوالے دے کر ایک کتاب لکھ رہے ہیں، دلائل لے کر آ رہے ہیں، تقویت کر رہے ہیں، دفاع کر رہے ہیں، موقف کو مضبوط کر رہے ہیں. تو یہ نظریاتی محاذ پر آپ کا حفاظت کرنا ہی آپ کو امام بناتا ہے. سبحان اللہ. کہ آپ چھا گئے، باطل قوتیں پس پشت ہو گئیں اور وہ کھڑی نہیں ہو سکیں. جو ریت کی انہوں نے دیواریں قائم کی تھیں وہ بہہ گئیں. آپ کے قلم کی جب دھار چلتی ہے تو کوئی بھی سامنے کھڑا نہیں ہوتا. یہی وہ خاصیت ہے کہ جو آپ کو امام بناتی ہے. تو خیر ہم نے ایک جیسے بات کی، نہ جانے کتنی کہتے ہیں. اگر عام آدمی یہاں پر سوچے کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا، فراست، ذہانت، مہارت، اور پھر آپ کا اللہ تعالیٰ نے آبائی طور پر بھی مضبوط تھے، آپ کے آباء و اجداد میں وزراء رہے، 6000 کے القابات والے رہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کھاتے پیتے گھرانے میں پیدا کیا، زمینداری تھی تو بیک بھی مضبوط تھی، تو آپ نے پھر کام کیا اور اپنا پیسہ بھی دین کی راہ میں خرچ کرتے رہے، مالی طور پہ چونکہ مضبوط تھے. تو عام آدمی جو دن بھر جو ہے تھکا ہارا، مزدوری کرنے والا، جاب کرنے والا، یا اپنی دکان چلانے والا، کاروبار کرنے والا، وہ بھی اعلیٰ حضرت سے محبت کرتا ہے. وہ چاہتا ہے میں بھی کوئی دین کا کام کروں، میں بھی کوئی رضا کے مشن کو آگے لے کر چلوں. اس کو آپ کیا فرمائیں گے؟ وہ کیسے اس کام میں کچھ حصہ ملا سکتا ہے؟ دیکھیے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کا جو کام ہے، سب سے پہلے جو ضرورت ہے اس کو پڑھنا. ہر آدمی اپنی استطاعت کے مطابق اسے پڑھے.
یہ سلسلے وغیرہ جو دیکھ رہے ہیں یہ بھی ایک طرح کا سمجھ لیجئے مطالعے کی دوسری صورت ہے کہ اعلیٰ حضرت کو سیکھ رہے ہیں چلے اس بہانے. دیکھیے یہ تو خلاصہ نکل آتا ہے، خلاصہ ہے. جوڑ اور اتر نکل آتا ہے کہ ایک مبلغ جو بھی آیا اس نے ایک موضوع کو پڑھا اور آ کے بیان کر دیا. جی. تو یقینی طور پر یہ ایک سیکھنے کا پہلا عمل ہے کہ آپ نے خلاصہ اور سمری سیکھ لی. پھر اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کا نام تو بہت لیا جاتا ہے، جو پڑھتا ہے اسے پتہ چلتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کیا ہیں. نو ڈاؤٹ. پہلے تو پڑھا جائے. اب فتاوی رضویہ کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ایک شخص اس کو شوق چڑھتا ہے جو فتاوی رضویہ شروع کیا جائے. اولے کے پہلے جلد شروع کرتا ہے، پہلے جلد سب جلدوں سے مشکل. اب اکتا جاتا ہے کہ جناب میں تو نہیں پڑھ سکتا. تو فتاوی رضویہ کو بھی اپنی استطاعت دیکھ کر اور اپنا علم دیکھ کر پڑھنا ہے. مثال کے طور پر ایک عام آدمی ہے تو وہ 21ویں جلد پڑھے، 22ویں پڑھے، 23، 24، 25ویں پڑھے. بڑے آسان اس کے اندر موضوعات ہیں، بڑے آسان جو ہے رسائل اس کے اندر موجود ہیں. اسی طریقے سے نماز کے جو جلدیں ہیں اس میں چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں، آٹھویں یہ جلدیں نماز کی ہیں، ان کو پڑھا جائے. صحیح. عقائد کے حوالے سے جو ہے وہ 13ویں، 14ویں جلد، 15ویں جلد یہ جو ہے نا وہ 13ویں تو نہیں، 14ویں، 15ویں. تو یوں یہ دیکھا جائے کون سا موضوع ہے، آسان ہے، مشکل ہے، علماء سے مشاورت کرتے ہوئے ان کو پڑھا جائے. اسٹارٹ جو ہے وہ آخر سے کریں جیسے آپ فرما رہے ہیں. میں نے 21 سے 25 کا کہا ہے، یعنی آخر کی طرف سے 4 سے 8 کہا ہے، ٹھیک ہے، اور 14 سے 16 کہا ہے. اور کوئی آسان کتاب میں عرض کرتا ہوں اپنے ناظرین کو کہ آپ سب سے پہلے اگر کچھ پڑھنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، فتاوی رضویہ کا حجم وغیرہ، آپ پہلے ملفوظات اعلیٰ حضرت پڑھ لیں. آپ کیا کہتے ہیں، یہ مشورہ ٹھیک ہے؟ ملفوظ اعلیٰ حضرت انتہائی بابرکت کتاب. بابرکت کتاب. میں نے جب بھی اس کتاب کو ہاتھ لگایا، یقین مانیں آپ، ہر مرتبہ پڑھنے میں نے ایسا محسوس کیا کہ مجھے نئی بات پتہ چلی ہے. واقعی یعنی دیگر تمام کتابوں سے الگ کتاب ہے، الگ کتاب ہے، اور اس کے اندر ایک خاص برکت دیکھی ہے. سبحان اللہ. اور اتنے سارے موضوعات ہیں اس میں کہ آپ پڑھتے چلے جائیں، آپ کو ویریشن ملتی رہتی ہیں. جی ہاں. تو اعلیٰ حضرت کی علمیت اس سے اور واضح ہوتی ہے. ایک چیپٹر آپ پڑھ لیں تو آپ اسی سے کچھ نہ کچھ موتی لیتے رہیں گے. لیکن ملفوظات میں تو جگہ جگہ نرالے نرالے موتی ہیں، اور پھر جو لکھنے والے ہیں اور رنگ برنگی باتیں ہیں. ماشاءاللہ. مفتی صاحب آخری بات کہ آپ خود بھی تحریریں کرتے ہیں، فتوے لکھتے ہیں، اعلیٰ حضرت کے فتوے بھی آپ دیکھتے ہیں. ایک بندہ ایک دن میں یا ایک ماہ میں یا ایک سال میں وہ کتنے فتوے لکھ سکتا ہے؟ اس کمپیریزن کے ساتھ جب آپ اعلیٰ حضرت کو دیکھتے ہیں تو کہاں پاتے ہیں؟ دیکھیے عربی میں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، کم اور کیف. کم جو ہے وہ کہتے ہیں اپنا تعداد کو، اور کیف کہتے ہیں اس کی کیفیت کو. تو تعداد نہیں دیکھی جاتی، دیکھا جاتا ہے کہ کوالٹی کیا ہے. تو کہنے کو تو آج کوئی آ کے دعویٰ کر دیجیے میں اتنے ہزار لکھ سکتا ہوں، اب اس کی کوالٹی کیا ہوگی ایک الگ بات ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قلم ہے، وہ قلم کیوں چلتا ہے؟ دل و دماغ میں علم کا سمندر ہے، جب اس کا بہاؤ آگے بڑھتا ہے تو قلم چلتا ہے. سبحان اللہ. شاعر کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے کہ اس کے دماغ کے اندر تخیلات ہوتے ہیں، اتنے زیادہ تخیلات، الفاظوں کا ذخیرہ، سیرت پر نظر، اتنے زیادہ کلام میں عمدگی پیدا ہوتی ہے. صحیح. اسی طریقے سے اگر فتاویٰ کا معاملہ ہے تو فقہ کی کتابیں، فقہ کے مطالب، ابحاث، مفتابی ہونے کا پتہ کہ جناب یہ مفتابی ہے، یہ نہیں ہے، سائل کی مراد سمجھنا، مسئلے کے شکوں کو سمجھنا، یہ ساری وہ باتیں ہیں کہ مجھ جیسے ادنا خادم علم جو ہیں ایک ایک مسئلے پر 10 جگہ اسٹاپ کرنا پڑتا ہے. ذرا کتاب اٹھا کر دیکھیں بحث کیا ہے، کہیں جو ہم سمجھ رہے ہیں وہ غلط تو نہیں ہے. صحیح. بار بار کتاب کی مراجعت کر کے مسئلے کو کلیئر کرنا پڑتا ہے، کیونکہ علم فقہ بڑا وسیع علم ہے. آپ یقین مانیے اگر کوئی نماز کے مسائل ہی ساری عمر پڑھتا رہے تو ناکافی ہے. واہ. نماز کے اتنے مسائل ہیں. اچھا. ایک ایک مسئلے کے لیے ہمیں بار بار کتابوں کی طرف حوالہ دیکھ لے گے نہیں، مسئلہ سمجھنے کے لیے. حالانکہ وہ کتاب پڑھی ہوتی ہے، وہ بحث کئی دفعہ پڑھی ہوتی ہے، بار بار رجوع کرنا پڑتا ہے. لیکن امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کیٹیگری کے عالم ہیں، آپ ان تکلفات سے بری ہیں. واہ. آپ کا استحضار اتنا اعلیٰ ہے، آپ کا حافظہ اتنا قوی ہے، آپ کے قلم میں وہ روانی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ مشین چل رہی ہے اور چھپ رہا ہے. واہ واہ واہ. اس کے بغیر تو اتنا علمی ذخیرہ، اتنی گہرائی، الفاظوں کا سمندر، قلم کی روانی ممکن ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. مجھے صاحب یہاں پر ماشاءاللہ کثیر عاشقان رسول آئے ہیں، کوئی ایک دو سوال آپ ان سے اگر کچھ فرما لیں.
जैसे आप चाहे ان کو تحفے بھی دیتے ہیں. میں سوال کروں. آپ سوال آپ کے ذہن میں ہوں گے کچھ, ایک آدھ کالز لے لیتے ہیں مفتی صاحب, تب تک سوال سوچ لیں. سوال تو میں کر لوں گا, جواب نہ دیا تو. لیکن پہلے کال لے لیتے ہیں تاکہ مزید سوال اور آپ دیکھ لیں, پھر یہ کہ ان کے حساب سے سوال ہو, آپ کے حساب سے نہ ہو. جی کال. محمد ساجد اتاری عرض کر رہا ہوں. سلسلے کے اندر مفتی صاحب کی آمد مرحبا. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ نیپال کب تشریف لا رہے ہو؟ پہلے تو آپ کی مہربانی, آج آپ نے پہلی دفعہ بتایا کہ آپ نیپال سے ہیں. اچھا یہ نیپال کے ہیں, پر ہم کہیں اور کے لگتے ہیں. مطلب یہ لگا نا, تو آپ کی مہربانی آپ نے بتا دیا. کام تجارت میں بھی سوالات آتے رہتے ہیں ماشاء اللہ. تو دیکھیں ہم تو ہیں اپنا کام کے آدمی, کام میں لگے رہتے ہیں. نیپال میں کوئی کام نکل آیا تو وہاں جائیں گے. ماشاء اللہ. کچھ سوال ہو جائیں. شہباز بھائی آپ بھی تیار رہیں, ان کو تحفے بھی دیں, اچھے اچھے پیارے پیارے انعامات بھی ہمارے پاس ہیں, مقدس تبرکات بھی ہیں, پرچم بھی ہیں ماشاءاللہ, اور ذوق سلام کی طرف بھی بڑھیں گے. سلام رضا کا مقطع کون سنائے گا؟ سلام رضا کا مقطع صاحب نے بھی ذوق نات سے سوال کیا. جو سب سے چھوٹی عمر کا ہوگا اس سے سوال کرتے ہیں. یہاں پر سب سے چھوٹا بچہ جس نے ہاتھ اٹھایا ہو, یہ ایک مدنی نے ہاتھ اٹھایا ہوا تھا. 2-2.5 سال کا ہے. دیکھتے ہیں. سلام رضا کا مقطع, پہلے تو سوال سمجھنے کی ضرورت ہے نا. ہاں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھ سے قدسی کہیں, مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں, اور رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں. واہ جی, سبحان اللہ ماشاء اللہ. کیا دیکھیں بات ہے جی. حوصلہ افزائی بھی ہوتی رہے, ان کو تحفہ بھی دے رہے ہیں. انشاءاللہ عزوجل غلاف خانہ کعبہ کا ٹکڑا شریف, واہ عطر شریف اور نالین شریف پیش کیا جائے گا. ماشاء اللہ. اور کوئی سوال ہو جائے مجھ سے؟ ایک اور سوال ہو جائے. ایک اور ہو جائے. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے والد ماجد کی کسی کتاب کا نام بتائیے. چلیں یہ ہے علمی سوال, کون بتائے گا؟ ابھی قید بھی نہیں ہے نا چھوٹے کی. جی کسی بھی کتاب کا نام بتا دے کوئی. اعلیٰ میرا حضرت خیال ہے کچھ اسٹوڈنٹس بھی آئے ہوئے ہیں عالم کورس کے. آپ جو سوال لے رہے ہیں وہ بتائیں گے شہباز بھائی؟ والد گرامی اعلیٰ حضرت کے ان کی کسی بھی کتاب کا نام. ایک ہاتھ اٹھائے, چلیں لے لیں ان سے, جلدی سے کھڑے ہو جائے. اعلیٰ حضرت کے والد مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے مفتی بھی تھے اور صاحب کتب کثیرہ ہیں. کسی بھی کتاب کا نام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ. ایک شاعر رسالے کا نام ہے علم و علماء فیضان علم. علم و علماء, یہ تو میرا خیال ہے کہ دوسرا نہیں ہے. اور کوئی بتائے گا؟ شہباز بھائی سے ہی جواب لیتے ہیں, آپ بتائیں. آداب دعا. نام تو میرا خیال ہے یہ نہیں ہے. نام یہ نہیں ہے ویسے. ویسے وہ اس کے آسان کر کے جو ہے, ایک اور ہاتھ اٹھائے لے لیں, کھڑے ہو جائے. احسن الویاء لآداب دعا. سبحان اللہ, درست جواب. ماشاء احسن الوعاء ہے, یہ بھی ہے. ایک اور بڑی پیاری کتاب ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمیشہ بغیر دیکھے بیان فرماتے تھے, لیکن سیرت میں لکھا ہے ایک کتاب کا جب بیان فرماتے وہ دیکھ کے پڑھا کرتے تھے. اکثر اس سے دیکھ کے بیان فرماتے. اور وہ کون سی کتاب ہے, کوئی بتائے گا؟ شاید یہ لوگ بتا دیں گے, انہوں نے تیاری کی ہوگی ذوق نات والوں نے. وہ کتاب ہے آپ کے والد گرامی کی کتاب. اشارہ دے دیتے ہیں, جمال بھی آتا ہے اس میں, اس کے نام میں لفظ جمال بھی آتا ہے. کوئی بتائے گا؟ اعلیٰ حضرت اپنے والد گرامی کی ایک کتاب سے دیکھ کر بیان فرمایا کرتے تھے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اس میں ہے, میلاد کے موضوع بھی ہیں اس میں. آپ ہی بتاتے ہیں جی. ملا جلال. نہیں, اس کتاب کا نام وہ لگتا ہے کہ آج کل جامع پڑھ رہے ہیں. ملا چلا. جامع کے اسٹوڈنٹ تو نہیں ہے بھائی؟ جامعہ کے جامع جامع. سبحان اللہ. کافیہ کی شرح جامع. جی جی کوئی آسان سوال کر لیں گے. اس کا جواب بھی بتا دیں مفتی صاحب. انوار جمال مصطفیٰ. انوار جمال مصطفیٰ. سبحان اللہ. چلے بھائی کوئی آسان سوال ایک آخری ہو جائے, پھر ہم اچھا آگے بڑھتے ہیں. 2 سوال کا کہا تھا آپ نے. اچھا چلیں, بہت شکریہ.